7 अगस्त 1998 को अफ्रीका के दो ममालिक कीनिया और तंजानिया में एक ही वक्त में अमरीकी सफारतखाने मलबे का ढेर बन गए। और इन दोनों सफारतखानों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? 20 फरवरी 1999 में 99 में लाहौर की सड़कों पर जश्न था। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दोस्ती बस सर्विस चल पड़ी थी। और इसके पहले मुसावर थे भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी। वो मीनार पाकिस्तान पे हाजिरी देना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि भारत ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है और मसला कश्मीर हम मिलजुल कर हल करेंगे। लेकिन दोनों ममालिक के वजीर आजम ये नहीं जानते थे कि लाहौर से 1200 किलोमीटर दूर बाफानी पहाड़ों में एक और महाज गर्म हो रहा है। ये क्या कहानी थी? मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो। आज की इस कहानी में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त 1998 को 10 और 11 बजे के करीब तंजानिया और कीनिया में अमरीकी सफारतखाने मलबे के ढेर बन गए। उन दोनों के साथ बमों से भरे हुए ट्रक टकरा गए थे। वो दोनों मलबे के ढेर बन गए थे। तंजानिया का सफारतखाना थोड़ा छोटा था, लेकिन कीनिया में बहुत बड़ी इमारत तबाह होकर रह गई थी। वहां पे तकरीबन 200 के करीब हलाकतें हुई और तंजानिया में तकरीबन 11 लोग लकवाए अजल बन गए। और अमेरिका ने इस हमले का इल्जाम अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पे लगा दिया था। और पहली बार दुनिया को इस बात का पता चला था कि उसामा बिन लादेन अमेरिकी दुश्मन हैं। यही वो वक्त था जब अमेरिका के सबसे बड़े सिक्योरिटी इदारे FBI ने उसामा बिन लादेन को इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल कर दिया था। लेकिन उसामा बिन लादेन उस वक्त कहाँ थे? अमेरिका और FBI ये जानते थे कि उसामा बिन लादेन इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की तहवील में हैं और तालिबान उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो वक्त था जब तालिबान ने मजार शरीफ पर कब्जा करने के बाद तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और मुल्ला उमर की हुकूमत चल रही थी। मुल्ला उमर को उस वक्त वो अफगानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन कहते थे। अमेरिका ने अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन को वाशिंगटन के हवाले कर दिया जाए, अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। मुल्ला उमर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान से भी मदद दरकार थी, क्योंकि कीनिया में धमाके करने वाले खुफिया रास्तों के लिए पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाना पड़ना था। और ऐसी ही एक कोशिश में पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो उन अफ्रीकी ममालिक के धमाकों में शामिल था। ये जैली पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और ये शख्स सऊदी अरब का सादिक अबेदा था। ये पाकिस्तान को मतलूब भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान चूंकि अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता था, इसलिए जैसे ही पाकिस्तान ने उस शख्स को पकड़ा, पकड़ते ही कीनिया के हवाले कर दिया। पाकिस्तान ने धमाकों की तफ्तीश में अमेरिका के साथ मुकम्मल तावन किया था। पाकिस्तान ने तो तावन किया था, लेकिन मुल्ला उमर अकड़ गए और उन्होंने अमेरिका के मुतालबात की तरदीद कर दी। उन्होंने बयान दिया कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्ला उमर ने पहले तो अमेरिका को समझाने की कोशिश की कि इन धमाकों में उसामा बिन लादेन का किसी किस्म का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो एजेंसियां हैं वो उसामा बिन लादेन को शक की नजरों से देख रही थी। पाकिस्तान की एजेंसी ISI मुल्ला उमर से ज्यादा उसामा बिन लादेन को जानती थी। जहां पे अमेरिका मुल्ला उमर पे उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का दबाव डाल रहा था, वहीं पे उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में मदद करने का मुतालबा कर दिया था। मुल्ला उमर की हुकूमत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और अरब अमारात तस्लीम कर चुके थे, लेकिन बाकी किसी ने भी अभी तक तस्लीम नहीं किया था। तो अमेरिका ने कहा कि अगर तालिबान उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे तो अमेरिका भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जराए से मुल्ला उमर से ये बात की कि वो उसामा बिन लादेन से दूर हो जाए और इंटरनेशनल कंट्रीज में शामिल हो जाएं। लेकिन तालिबान ने यह जवाब दिया, मुल्ला उमर ने यह जवाब दिया कि हम उसामा बिन लादेन पे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने अमेरिका को धमकी दी कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो इसके नतायज बहुत सख्त होंगे। मुल्ला उमर की हुकूमत को उस वक्त तक 2 साल हो चुके थे।
سعودی عرب نے افغانستان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں، لیکن جب یہ بات ملا عمر نے نہ مانی تو سعودی عرب نے وہاں موجود افغانستان کے سفارتخانے کو بند کر دیا اور افغانستان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا بڑا نقصان پاکستان کو ہوا۔ امریکہ نے پاکستان کو 17 اگست 1998 میں ایک خطرناک ملک قرار دے دیا اور اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ایک دن میں پاکستان سے 600 امریکی واپس امریکہ چلے گئے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی۔ پاکستان مشکل میں تھا کیونکہ پاکستان نے سعودی شہری جو دھماکوں میں شامل تھا اس کو پکڑ کے کینیا کے حوالے کر کے امریکہ سے تعاون کیا تھا، لیکن اب امریکہ کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف ساری صورتحال کو سمجھ بھی رہے تھے اور امریکہ کو سمجھا بھی رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب امریکہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان پہ حملہ کر دے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بیان دیا کہ امریکہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کو کہا جس کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کی تربیت بھی آپ نے خود کی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ دن تھے امریکی صدر بل کلنٹن ایک ناکام عشق کے صدمے برداشت کر رہے تھے اور اسی صدمے میں انہوں نے افغانستان پہ حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ 20 اگست 1998 کو امریکہ کے بحری جہازوں نے پاکستان کی سمندری حدود کے قریب بحرائے عرب میں نقل و حرکت کرنا شروع کر دی تو پاکستان کی نیوی نے یہ ساری صورتحال بھانپ کر حکومت کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان سمجھ گیا کہ اب امریکہ افغانستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ بھی یہ بھانپ چکا تھا کہ پاکستان ان کے ارادے سمجھ چکا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بیان دیا کہ امریکہ کے باشندوں کی ہنگامی روانگی افغانستان میں بہت بڑے آپریشن کا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ افغانستان کے علاقے پوسٹ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ان کے میزائلز کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنا پڑنا تھا۔ چنانچہ 20 اگست کو افغانستان اور سوڈان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا، لیکن امریکہ نے یہ پاکستان کو اطلاع کر دی کہ یہ حملہ ان کے خلاف پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بیان دیا کہ اطلاع ملنے تک میزائل فائر ہو چکے تھے۔ یہ ایک ناکام آپریشن تھا کیونکہ امریکی میزائل سے کسی کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا، نہ ہی اسامہ بن لادن کا اور نہ ہی کوئی طالبان ان کے نشانے کی زد میں آیا۔ ان کے کروز میزائل کچھ پاکستانی حدود میں بھی گرے اور یہ کروز میزائل جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے تھے، لہٰذا امریکہ نے پاکستان سے وہ میزائلز کے ٹکڑے واپس مانگے جو پاکستان نے ان کو نہیں دیے۔ الٹا پاکستان نے ان کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ان حملوں کی وجہ سے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو پوری دنیا جاننے لگی۔ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے نام جنگل میں آگ کی طرح ہر زبان زدیام ہو گئے۔ پاکستان میں لوگ بچوں کے نام اسامہ رکھنے لگے، افریقہ میں اسامہ کے نام کی ٹی شرٹس پہننے لگے۔ اسامہ بن لادن نے یہ کہا کہ جنگ تو اب شروع ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے حملوں کی پلاننگ یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی۔ ملا عمر نے کہا کہ ہم امریکہ کو کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان اور امریکہ میں ایک دفعہ پھر دراڑ آ گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ امریکہ نے آزاد ملکوں کی خود مختاری پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جائیں گے، اور پھر پاکستان سلامتی کونسل میں گیا بھی، اور وہاں پہ پاکستان نے موقف رکھا کہ امریکہ کی کارروائی کا نوٹس لیا جائے۔ روس اور افریقہ کے باقی ممالک نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کر کے ان سے معذرت کر لی اور اس لیے یہ معاملہ وہیں پہ وقتی طور پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کے کچھ دنوں بعد ہی نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا اور اس لیے ماحول میں تناؤ کا نہ ہونا ضروری تھا۔ وہ جو کروز میزائل پاکستان میں گرے تھے اس کے ٹھیک 7 سال بعد پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم نے اٹامک وار والے پہلے میزائل تیار کر لیے ہیں جن کو ہم بابر 1 کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسری دفعہ جب امریکہ نے اسامہ بن لادن پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا تو ایک ہیلی کاپٹر بھی پاکستان میں گر گیا۔ اس کا ملبہ بھی امریکہ نے بڑے زور سے واپس مانگا، لیکن پاکستان نے یہ ملبہ بھی واپس نہیں دیا۔
انہی دنوں مونیکا جو صدر بل کلنٹن کی گرل فرینڈ تھی عدالت میں اپنے بیان ریکارڈ کروا رہی تھی اور صدر بل کلنٹن اخبارات میں یہ بیان دے رہے تھے کہ ان کا عشق ادھورا رہ گیا ہے اور وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ ان کی عشقیہ داستان ان کی زندگی پہ تباہ کن اثرات چھوڑتی ہے، لیکن اس صدمے سے نکلنے کے لیے دنیا کا دھیان دوسری طرف لگانے کے لیے افغانستان اور سوڈان پہ امریکہ نے حملے کیے تھے، کیونکہ صدر بل کلنٹن دنیا کی ہمدردی سمیٹنا چاہتے تھے اور پینٹاگون کی حمایت بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں جب وزیر اعظم نواز شریف امریکہ میں گئے تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کوفی عنان، بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات کی اور اقوام متحدہ میں یہ بیان دیا کہ بھارت اگر دوبارہ ایٹمی دھماکے کرے گا تو ہم بھی کریں گے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی بات کی، جس کی وجہ سے عالمی دنیا یہ بات جان گئی کہ ان کے مسائل کا، ان کے تنازعات کا حل کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے سے نکلے گا۔ کوفی عنان نے امریکی اخبار کو بیان دیا کہ مسئلہ کشمیر پر بھارتی رویہ منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اب عالمی طاقتوں نے دونوں وزرائے اعظم بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے کو حل کریں، اور مزید دباؤ حکومتوں نے اس وقت ڈالا جب IMF نے 5 ارب ڈالر دونوں حکومتوں کو دینے کی پیشکش کی کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو دونوں حکومتوں کو 5 ارب ڈالر دیے جائیں گے۔ صدر بل کلنٹن نے بھی تمام اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا، یقین دہانی کرا دی۔ اسی بات کے لیے دونوں وزرائے اعظم نے ایک مشورہ کیا اور بھارت سے دوستی بس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ دوستی بس سروس دلی سے لاہور تک چلنی تھی، اور اسی کا سب سے بڑا اعلان اٹل بہاری واجپئی نے کیا کہ پہلی بس کا پہلا مسافر میں خود بنوں گا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو دونوں ممالک میں، پاکستان اور بھارت میں مذہبی لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پاکستانی مذہبی جماعتوں نے ہڑتال اور تاریخ کا اعلان بھی کر دیا۔ ادھر بھارت میں شیو سینا نے بھارتی کرکٹ بورڈ پہ حملہ کر کے تباہ کر دیا، کیونکہ دونوں ممالک کے مل بیٹھنے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ بھارت اور پاکستان کے دوستانہ میچ ہونے تھے جو پاکستان نے پہلے بھارت میں جا کر کھیلنے تھے۔ 20 فروری کو واجپئی دوستی بس سروس کے ذریعے واہگہ بارڈر سے پاکستان میں تشریف لائے، جن کا پاکستان میں ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ واجپئی نے پاکستان میں آ کر مینار پاکستان پہ اعلان لاہور کرنا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بھارت نے پاکستان کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن لاہور میں راستے میں جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان نے بہت بڑا جلوس نکالا ہوا تھا۔ جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج پہیا جام ہڑتال ہوگی، جو بھی دکان کھولے گا اس کا بہت برا حشر کریں گے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے پولیس پہ شدید پتھراؤ کیا گیا۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کو پولیس بچا کر مینار پاکستان پر لانا چاہتی تھی، لیکن جلوس پولیس پہ اور آنے والے بھارتی وفد پہ پتھراؤ کر رہا تھا۔ پولیس آگے سے لاٹھی چارج کر رہی تھی۔ بہرحال پولیس نے سارے گروہ کو، قاضی حسین احمد سمیت سب کو گرفتار کر لیا۔ اسی وجہ سے آنے والا جلوس مینار پاکستان پہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا۔ وہاں پہ پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے۔ اٹل بہاری واجپئی نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر اعلان لاہور پہ مہر لگائی اور اعلان کیا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بیٹھ کر حل کریں گے۔ Jammu and Kashmir is one of the issues we are discussing within the framework of our composite dialogue. We will negotiate with sincerity on this and on all other issues. یہ آخری موقع تھا کہ کسی بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر اتفاق کیا تھا۔ اعلان لاہور اگر ٹھیک سے چلتا تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہوتی، ایک تاریخی دستاویزات ہوتی، جس کا مختصر خلاصہ یہی تھا۔ اعلان لاہور کا مختصر خلاصہ یہی تھا کہ اب جنگ نہیں ہونے دیں گے، لیکن دونوں ممالک کے وزرائے اعظم یہ نہیں جانتے تھے کہ لاہور سے 1200 کلومیٹر دور برفانی پہاڑوں میں دونوں ممالک کا محاذ نئے سرے سے گرم ہو رہا ہے، اور یہ محاذ کارگل کے پہاڑ تھے۔ یہ کیا کہانی تھی؟
जनरल जावेद हसन ने बाकी जनरलों को इस ऑपरेशन को पिमा पे कैसे राजी कर लिया। जब ये ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी तो डोमेल में शदीद सर्दी पड़ रही थी। वहाँ पे मौजूद कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालच जान वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें इस सदी की आखिरी लड़ाई अपनी जान पर खेल कर लड़नी होगी, वो भी इस तरह कि एक दिन में एक चम्मच चीनी और एक गोली खाकर। जवानों की इस बहादुरी, जर्नलों की प्लानिंग, भारतीय फौज की भागन दौड़ कहां से कहां तक चली गई, कारगिल की जंग कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई, कारगिल जंग की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।